مکے اور کوفے کے راستے کے درمیان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خیمہ دیکھا۔ آپ نے دریافت کیا یہ کس کا خیمہ ہے؟ جواب ملا عبید اللہ ابن حر جوفی کا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک ساتھی کو اس کے خیمے کی طرف روانہ کیا۔ امام کے قاصد نے اس سے کہا کہ مجھے امام نے بھیجا ہے۔ عبید اللہ نے پوچھا وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ساتھی نے جواب دیا کہ اگر تم قبول کرو تو میں امام کی جانب سے تمہارے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ تم امام کی نصرت کے لیے چلو۔ امام نے تمہیں بلایا ہے کہ اگر تم امام کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے ہو تو اجر عظیم کے مالک بنو گے، اور اگر اس راہ میں شہید ہو جاتے ہو تو شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ عبید اللہ نے کہا اللہ کی قسم، کوفے کے زیادہ تر لوگ ان کے خلاف ہیں اور انہیں قتل کر دینا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود میں ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، اور شرمندگی کی وجہ سے میں ان سے روبرو بھی نہیں ہونا چاہتا۔ قاصد امام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس واپس آ گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چند ساتھیوں اور اہل خاندان کو اپنے ساتھ لیا اور عبید اللہ کے خیمے کی طرف چل پڑے۔ عبید اللہ نے امام کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر میں صدر مجلس میں بٹھایا، اور پھر اس کے بعد وہ امام کے رخ انور کی طرف مسلسل دیکھنے لگا۔ اس نے جب امام کی سیاہ داڑھی کو دیکھا تو دریافت کیا کہ آپ کی یہ داڑھی سیاہ ہے ہی یا آپ نے خضاب کیا ہے؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ امام نے اپنی داڑھی کو خضاب فرمایا۔ پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے عبید اللہ سے فرمایا تمہارے لوگوں نے ہم سے بہت اصرار کیا کہ ہم کوفے آ جائیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ عبید اللہ تم نے بہت گناہ کیے، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ عبید اللہ نے دریافت کیا کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا اپنے رسول کے نواسے کی مدد کرو اور اس کے دشمنوں سے جنگ کرو۔ عبید اللہ نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ آپ کی راہ میں شہید ہونے والا انسان سرخرو ہوگا اور ضرور سرخرو ہوگا، لیکن مجھے اس بات پر مجبور نہ کریں، میں جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ میری تلوار اور میرا یہ گھوڑا اپنے ساتھ لیتے جائیں جو جنگ میں آپ کے کام آئے گا۔ امام نے فرمایا جب تم خود ہماری نصرت کے لیے نہیں آ سکتے ہو تو پھر ہمیں تمہاری تلوار اور تمہارے گھوڑے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہم سے دور چلے جاؤ، کہ نہ ہماری آواز کو سن سکو، نہ ہماری فریاد کو سن سکو، اور نہ ہمیں تم دیکھ سکو، اس لیے کہ خدا کی قسم جس نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مدد نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے منہ کے بل